समझते हैं कि किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है, झगड़ा हो गया तो अगले की अब इंसल्ट करनी, अब अगले को गालियां देनी है। जब तक गालियां नहीं देंगे मजा नहीं आएगा। तो ये मुनाफिक की निशानी है। एंड दुनिया विल हर्ट यू, दिस इज वेरी क्लियर। अगर आप ये समझते हैं कि चीजें करके आपको राहत मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी, तो इट्स रॉन्ग। जितना हम लोगों के लिए करते हैं ना, उनकी सालगिरह मनाते हैं, उनको खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनको सरप्राइज पार्टीज देने के लिए पता नहीं हम कितने पैसे खर्च कर देते हैं, इसका 10% भी अल्लाह के लिए किया होता तो जिंदगी में सकीनत हो। अल्लाह बता रहा है कि यहाँ तुम चंद घंटे के लिए हो, मतलब अल्लाह के लिए तो ये चंद आवर्स ही है ना दुनिया की लाइफ, वहां पहुंचकर तुमने हमेशा के लिए रहना है। अब इसका ये मतलब नहीं हम यहाँ घर नहीं बना सकते या एंजॉय नहीं कर सकते। बताने का मकसद ये है कि ये टेम्पररी जगह है, अगर यहीं पे लगे रहेंगे और हेयर आफ्टर इग्नोर्ड है तो फिर दुनिया की टेंशनों को इतना सर पे मत चढ़ाएं, दुनिया के मामलात को इतना सीरियस मत लें। दुनिया के स्ट्रेसेस, लोग का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता और समझते हैं लाइफ इज ओवर। ये कोई टेंशन लेने वाली बात है? एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, भाई अल्लाह ने लिखा हुआ है आपका रिस्क आएगा। और मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। मुनाफिक के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जिसमें ईमान लैक करता है। Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever has the following 4 characteristics will be a pure hypocrite, and whoever has one of the following 4 will have one characteristic of hypocrisy unless and until he gives up. मुनाफिक की 4 निशानियां। Whenever he is interested, he betrays. जब भी अमानत दी जाए उसमें ख़यानत करता है। अब ये चीज़ देख लें कैसे आज अप्लाई होगी। जब आपको कोई बंदा चीज़ रखवाए ना, तो कोई बात करे और कहे आगे किसी को बतानी नहीं है, तो उसमें ख़यानत ये है कि आप फ़ौरन बता दें। आप पेट में ना रख सकें, आप सबको बता दें। स्पेशली मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ये चीज़ बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि कमरे तक बात रहनी चाहिए। 2 लोग हैं, उन्होंने आपस में बातें की या किसी फ्रेंड ने आपको कहा बात आगे ना बताना। सेकेंडली देखें, जब आपको कोई चीज़ हिफाजत के लिए दे रहा है, उसने ज़िम्मेदारी से आपको दी है, तो उसको अच्छे से रिटर्न करें। हम उसको ख़राब करके रिटर्न करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको सही जो है वो गलत इस्तेमाल करके रिटर्न करें, तो दिस इज़ बिट्रेयल। नंबर 2, व्हेनेवर ही स्पीक्स ही टेल्स अ लाई। अब ये देख लें हमारी जनरेशन में कितना कॉमन है। लिटरली हमारे टीनेजर्स और जो यूथ है वो तो झूठ सीख रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू भी सीख रहे हैं, जो कंपनी है उसके थ्रू भी सीख रहे हैं। तो जब बोलना, झूठ बोलना, ये मुनाफिकत की निशानी है। Whenever he makes a covenant, he proves treacherous. जब वादा करे वादा खिलाफी करे, ये भी बहुत कॉमन हो चुका है। अल्लाह की कसमें खाते हैं, हम कुरान की कसमें खाते हैं। पहली बात, कुरान की कसम जायज़ ही नहीं है। अल्लाह के अलावा जिसने किसी और की माँ की कसम खाई, कुरान की कसम खाई, उसने शिर्क किया। तिरमिज़ी की हदीस गलत है, साबित ही नहीं है। अल्लाह की कसम काफ़ी होती है, कुरान की भी कसम जो है वो गलत है। तो कसमें हम बड़ी बड़ी खाते हैं, लेकिन उन कसमों को हम तोड़ते भी हैं। तो जब भी प्रॉमिस करे किसी से, ट्रेचरस प्रूव करे, प्रॉमिस को तोड़े। एंड नंबर 4, whenever he quarrels, he behaves in a very imprudent, evil and insulting manner. आर्ग्यू करे, जब क्वारल हो, उसका कहीं झगड़ा हो जाए तो गाली गलोच करे, एग्रेशन शो करे बहुत ज़्यादा, और इंसल्टिंग बिहेवियर शो करे। ये भी देख लें कितना ज़्यादा कॉमन है कि हम समझते हैं कि किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, झगड़ा हो गया तो अगले की अब इंसल्ट करनी, अब अगले को गालियां देनी है। जब तक गालियां नहीं देंगे मज़ा नहीं आएगा। तो ये मुनाफिक की निशानी है। मोमिन खामोशी इख्तियार करता है, उसे बहुत भी गुस्सा चढ़े तो बस वो उस महफिल से चला जाता है, क्योंकि गुस्सा चढ़ना नेचुरल है। लेकिन हर बंदे का एक ज़र्फ होता है। कम ज़र्फ आदमी के मुंह लगेंगे तो आपको भी ज़र्फ कम करना पड़ेगा। कम ज़र्फ आदमी गाली गलोच भी करेगा, आपको बुरा भला भी कहेगा, ताने भी देगा, सब कुछ करेगा। इसका ये मतलब नहीं आप भी कम ज़र्फ बन जाए। आप बस चुप करके वहाँ से उठ जाएं, उसको कहें कि बस भाई अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, हम में स्टेमिना नहीं है। तो साबित ये हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा बहस करना, ज़रूरत से ज़्यादा बातें करना, दिस इज साइन ऑफ वीक फेथ। एंड इन टुडेज एज बी वेरी केयरफुल। सोशल मीडिया पे एवरीवन लव्स टू गिव ओपिनियन। फेसबुक पे हर बंदा जो है वो इकोनॉमिस्ट बना हुआ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट बना हुआ है, रिलीजियस स्कॉलर बना हुआ है। देख कर बोलें, परख कर बोलें। अगर नहीं पता मत बोलें। अगर किसी इशू का नहीं पता, इट्स बेटर टू बी साइलेंट रादर देन स्पीकिंग ऑन द इशू, because speaking on something which you don't have any knowledge of is one of the signs of hypocrisy. तो 4 साइंस हमने आइडेंटिफाई किए। नंबर 5, becoming engrossed and very involved in दुनिया।
when you're all about दुनिया दुनिया दुनिया, when you are a shopaholic, कि बस शॉपिंग की आदत आपको पड़ गई है, चस पड़ गई है, दुनिया की चस पड़ गई है, you're all about brands, you're all about cars, you're all about iPhone 12, you're all about Note and Samsung and stuff like that, and gadgets and iPad and guitar and music band. اور آج کل کیا چل رہا ہے, ٹی وی سیریز یہ آئی ہے آج کل فیس بک پہ, وہ ایک میں چیز دیکھ رہا ہوں, کچھ لوگ شیئر کر رہے تھے میری فرینڈ لسٹ میں, وہ آتے رہتے نا اس طرح کی چیزیں کہ پلے دس گیم وین یو ول ڈائی, آپ کی ڈیتھ کب ہوگی. تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ ڈیتھ کی وہ ڈیٹ بتاتے ہیں اور لاسٹ ورڈز بیفور ڈیتھ بتاتے ہیں. تو وہ اتنی عجیب بات تھی کہ ایک بندے نے شیئر کیا ہوا, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہز لاسٹ ورڈز بیفور ڈیتھ وڈ بی کہ ہیو یو واچڈ ایپیسوڈ آف دس ٹی وی سیریز. وہ ٹی وی سیریز کا نام میں بھول گیا ہوں, یعنی وہ اپنی طرف سے فور کاسٹ کر رہے ہیں وہ ایپ. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جب ہم اتنا انگروس ہو جائیں دنیا داری میں کہ ہمیں فکر ہی کوئی نہ ہو آخرت کی. اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا, مین یونائٹڈ کا میچ ہے یا فٹ بال لیگز چل رہی ہیں دیکھ لیں, لیکن ظاہر ہے جب اذان ہو تو پھر اس کے آگے وہ میٹر نہیں کرتی. پرائیورٹی شوڈ بی صلاح. یہی تو ٹیسٹ ہے. اگر آپ تب بھی وہ دیکھتے رہے ہیں, تب بھی آپ نہیں اٹھے ہیں, تو پھر دیٹ مینز یو ہیو فیلڈ ان دا ٹیسٹ. دیٹ مینز یو آر engrossed and very involved with دنیا, and دنیا will hurt you. This is very clear. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں کر کے آپ کو راحت مل جائے گی, خوشی مل جائے گی, تو اٹس رانگ. Whoever chased the دنیا, he got hurt. He or she got hurt. پکی بات. Whoever ignored Allah while pleasing the people, وہ بندہ hurt ہوا. میں کل ہی ایک اسٹیٹس سیٹ کیا تھا کہ اگر جتنا ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں نا, ان کی سالگرہیں مناتے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, ان کو سرپرائز پارٹیز دینے کے لیے پتہ نہیں ہم کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں, اس کا 10% بھی اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے تو زندگی میں سکینت ہوتی. لوگوں کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کیا کر دیتے ہیں, اور ہماری یوتھ ویسے ہی پتہ نہیں دماغ خراب ہوا ہے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. ساری پاکٹ منی, ماں باپ کی سارا پیسہ جو ہے لگا دیتے ہیں, اینڈ میں ملتا کچھ بھی نہیں. کتنے ایسے کیسز ہیں. بہرحال امیچورٹی ہے, اللہ ہدایت دے. ہمارا کام ہے بتانا, گائیڈ کرنا. تو ڈوئنگ تھنگس فار دنیا اینڈ نگلیکٹنگ واٹ ایکچولی میٹرس. اللہ کو نگلیکٹ کرنا, صلاح کو نگلیکٹ کرنا, ان چیزوں کو نگلیکٹ کرنا, اور اینڈ میں ملا کیا دکھ, کچھ بھی نہیں. سو دیٹ از ون آف دا سائنز آف ویک فیتھ. اچھا, دنیا کے بارے میں کچھ حدیث آپ کو سنا دوں, ویری امپورٹنٹ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 285. The life of this world compared to the hereafter is as if one of you were to put his finger in the ocean and take it out again, then compare the water that remains on his finger to the water that remains in the ocean. دنیا کی لائف compared to the hereafter is like a drop in the ocean. اب ایک بندہ ڈراپ کو ہی فوقیت دے جا رہا ہے. اس کی مثال اسی طرح ہے کہ آپ نے یہاں سے لے کر کراچی تک ٹرین پر جانا. اب کتنے گھنٹے کا سفر ہے, 21 گھنٹے کا سفر ہے, 22 گھنٹے کا سفر ہے. اب میں آپ کو کہوں کہ یار آپ ٹریولر ہی بن کے رہیں, جب آپ کراچی پہنچیں گے آپ کا گھر تیار ہوگا. اگر آپ ڈیورنگ دا سفر بندے کے پتر رہے تو وہاں جا کے آپ کو ایک بہترین گھر ملے گا, اور کراچی میں رہنا ہے آپ نے جا کے, کراچی میں آپ نے بہت سال رہنا ہے. ٹرین کا سفر 21 گھنٹے کا. اب اس بات کو ہم اگنور کر دیں, اس انسٹرکشن کو, اور ہم ٹرین میں جو ہے نا وہ سونے کا گھر بنا لیں جا کے, اور ہم ٹرین میں جو ہے نا وہ بزنس کرنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ 21 گھنٹے بزنس کرنا ہے, میں نے 21 گھنٹے میں نے سونے کے گھر میں رہنا ہے, کراچی پہنچیں گے تو دیکھی جائے گی. تو دس از فولشنس. اللہ بتا رہا ہے کہ یہاں تم چند گھنٹے کے لیے ہو, مطلب اللہ کے لیے تو یہ چند آورز ہی ہے نا دنیا کی لائف, وہاں پہنچ کر تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہم یہاں گھر نہیں بنا سکتے یا انجوائے نہیں کر سکتے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیمپرری جگہ ہے, اگر یہیں پہ لگے رہیں گے اور ہیئر آفٹر اگنورڈ ہے تو پھر this is called foolishness. Then there is this hadith of Ibn Majah. It was narrated that Sahal ibn Sa'ad said, we were with the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam when we saw dead sheep lifting its leg because of bloating. He said, don't you think this is worthless to its owner? By the one in whose hand is my soul, this world is more worthless to Allah than this dead sheep is to its owner. صحابہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مرا ہوا شیپ اس کو کوئی خریدے گا, یہ کوئی اپنے آنر کے لیے کوئی ورتھ رکھتا ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل بھی نہیں.
تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ کے لیے اس ورلڈ کی شیپ سے بھی زیادہ اوقات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی نہ دیتا. یعنی اللہ کے لیے کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس دنیا کی, بیکاز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا ٹیمپرری ہے. اٹ از نتھنگ کمپیئر ٹو دا ورلڈ, ٹو دی ہیئر آفٹر. If this world was worth the wing of a mosquito to Allah, the disbeliever would not have a drop of drink from it. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اوقات مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہوتی تو اللہ ڈسبلیور کو کچھ نہ دیتا. اللہ تعالیٰ ایگوئسٹک تو نہیں ہے نا. جو اللہ کو ریجیکٹ کرتا ہے اللہ اسے بھی دیتا ہے, کیونکہ اللہ کے لیے ڈزنٹ میٹر, دس ورلڈ از نتھنگ ٹو اللہ. لیکن ہیئر آفٹر میں شیئر بلیورز کا. پھر ابو عباس سہل ابن سعد الساعدی said, a man came to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and said, messenger of Allah, show me an action for which Allah will love me and for which people will love me if I do it. اے اللہ کے نبی ایسا ایکشن, ایسا عمل بتائیں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے, لوگ بھی خوش ہو جائیں. بڑا زبردست کویسچن ہے, بڑا زبردست فارمولا ہے. صحابہ بڑے اچھے سوال پوچھا کرتے تھے. He said, do with little of this world and Allah will love you. اس دنیا پہ اتنی توجہ نہ کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. And do with little of what belongs to other people and people will love you. اور لوگوں کے حالات سے, لوگوں کی نعمتوں پہ اتنی نظر نہ رکھو, لوگوں سے اتنی اسپائنگ نہ کرو, کویسچننگ نہ کرو. People will love you. اور یہ پکی بات ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ you are unconcerned about what others have, تو that person becomes your friend, good friend, best friend. آپ کہتے ہیں sincere آدمی, یہ کسی اور ریزن کی وجہ سے میرے ساتھ ہے. بٹ دوز فرینڈس جو مفتے ہیں, جو آپ کے ساتھ آتے اس لیے پیسہ ہے آپ کے پاس, پیسے کے لیے جو ہے دوستی کر لی, آپ کے پاس گاڑی ہے, گاڑی کے لیے دوستی کر لی, یا سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ کے لیے دوستی کر لی, شیشے کے لیے دوستی کر لی, تو پھر ایسے بندے سے آپ زیادہ دیر دوستی نہیں رکھیں گے. آپ ٹریک آؤٹ کر لیں گے کہ نہیں, اس سے دوستی اتنی نہیں رکھنی. تو یہ فارمولہ بڑا ہی کمال کا ہے کہ دنیا پر اتنی توجہ نہ دو, اللہ تمہیں محبت کرے گا. دنیا پہ توجہ دینے سے مراد, اگین کلیئر کرنا اس لیے ضروری کیونکہ بہت سے لوگ آن لائن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, دنیا سے محبت نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمائیں نہ, آپ یہاں پر حلال انجوائمنٹ نہ کریں. اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی ٹینشنوں کو اتنا سر پہ مت چڑھائیں, دنیا کے معاملات کو اتنا سیریس مت لیں. دنیا کے سٹریسز, لوگ کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوتا اور سمجھتے ہیں لائف از اوور. یہ کوئی ٹینشن لینے والی بات ہے؟ MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا, بھائی اللہ نے لکھا ہوا ہے آپ کا رزق آئے گا, کوئی اور ڈگری کر لیں. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اللہ کا پلان پرفیکٹ ہے.